الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صدق الله مولانا العظيم۔ لائق صد احترام علماء کرام، اساتذہ ریاض العلوم، مہمانان کرام اور عزیز طلباء، یوم جمہوریہ کے آنے کی ملک کے باشندوں کو خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس دن ہمارے ملک کا آئین نافذ ہوا۔ لیکن مدرسے کے طلباء کو یوم جمہوریہ کے آنے کی خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اس دن چھٹی ہوتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ آج آپ لوگ پکڑے گئے ہیں اور بہت مضبوطی سے پکڑے گئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو تقریریں جھیلنی پڑ رہی ہیں، بلکہ یہاں مختلف قسم کے پروگرام آپ لوگوں نے سنے ہیں۔ اب میں اس شش و پنج میں ہوں کہ اگر میں کچھ لمبی تقریر کروں تو اتنے سارے بچوں کی اجتماعی بد دعا کا حقدار بنوں گا۔ میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ وہ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے بڑوں کا حکم نہ ہوتا تو میں 2-3 منٹ گفتگو کر کے اپنی بات مکمل کر لیتا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ آپ سے اس موقع پر ایک اہم موضوع پر متعین عنوان پر کچھ بات کرنی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں اہم اور ضروری باتیں آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ عزیزو، سب سے پہلی بات جو ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ملک کی آزادی کی تحریک ہو یا ہندوستان کے آئین کے بنانے اور سنوارنے کا مرحلہ ہو، یا اس ملک میں آزادی کے بعد شریعت کی حفاظت کا معاملہ ہو، یا پھر فرقہ پرستوں کی طرف سے آنے والے خطرات کے سد باب کی بات ہو، سب سے طاقتور حصہ اور سب سے زیادہ اہم رول اس میں مدارس اور اہل مدارس کا رہا ہے اور آج بھی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ مدرسہ کتنی قیمتی شے ہے، اور مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرنے والے کیسے قیمتی افراد ہیں۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ یہ مدرسہ بڑی قیمتی چیز، اور نہ صرف ملت
بلکہ ملک کو سمت دکھانے والا ادارہ مدرسہ ہے۔ ملک کی آزادی کی سب سے طاقتور آواز اور سب سے پہلی آواز مدرسے سے اٹھی تھی، اور یہ نہ بھلائی جانے والی حقیقت ہے کہ ہمارے بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ان الہند قد عادت دار الحرب، ہندوستان دار الحرب ہو چکا، اب یہاں مسلمانوں کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ اس ملک سے انگریزوں کو دور کر دیں، بھگا دیں، اور یا پھر خود ہجرت کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ یہ شاہ عبدالعزیز عالم ہیں، محدث ہیں، عظیم بزرگ ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے وارث ہیں اور ان کے مسند نشیں ہیں، بڑے ذہین و ذکی عالم، بہت بڑے مجاہد، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ چونکہ ہمارے عزیز بچے ہیں، دورے کے بھی، افتاء میں پڑھنے والے بھی، اس لیے ایک بات بتاتا ہوں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ان کے بچپن سے ہوئی اور ایک خاص واقعے کی وجہ سے ہوئی۔ ہوا یہ، ان کی ذہانت آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ ایک صاحب سفر میں جا رہے تھے، بیوی کو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو سفر میں جا رہا ہوں، لیکن تمہارے لیے پابندی کی بات یہ ہے کہ تم اپنے باپ کے گھر نہیں جاؤ، باپ کے گھر تمہیں نہیں جانا ہے۔ کوئی بات رہی ہوگی، کوئی اختلاف رہا ہوگا، اور بعد میں سختی پیدا کرنے کے لیے شوہر نے یہ کہہ دیا کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھ کو 3 طلاق۔ یہ کہہ کر شوہر چلا گیا سفر میں۔ اس زمانے میں سفر لمبے ہوتے تھے، وہ تو ادھر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ حادثہ ہوا کہ اس بیوی کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہوا تو وہ اپنے گھر سے اپنے والد کے گھر چلی گئی۔ اب جب شوہر سفر سے واپس آیا اور لوگوں نے یہ بتایا کہ تم نے کہا تھا باپ کے گھر گئی تو 3 طلاق، اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور یہ گھر چلی گئی۔ اب بیچارہ پریشان ہوا، اور جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو سیدھا راستہ مولوی کے گھر کا دکھائی دیتا ہے، مولوی اور مفتی کے پاس چلے آتے ہیں۔ آج کل بھی یہی صورتحال ہے، غصے میں آتے ہیں، 3 طلاق دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم مولویوں کو پریشان کرتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ حضرت بہت غصے میں تھا اس لیے طلاق دے دی، آپ کچھ راستہ نکالیے، آپ کے مدرسے کو میں چندہ بھی تو دیتا ہوں، تو اس لیے اب آپ کوئی راستہ نکالیے۔ اب بھلا بتائیے کہ راستے تو آپ خود بند کر کے آئے ہیں، اب ہم راستہ کہاں سے نکالیں؟ ایک صاحب تو بڑے غضب کے تھے، آئے فرمانے لگے کہ طلاق تو میں نے دی ہے، مگر توئے سے طلاق نہیں کہی تھی، تے سے کہی تھی، پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ آپ سب بھی آگے چل کے اس سب مرحلوں سے گزرنے والے ہیں، اس لیے پہلے سے سن لیجیے۔ آپ کے قریب اورنگ آباد ہے، ایک صاحب نے وہاں سے مجھ کو ٹیلی فون کیا اور کہا مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے ساتھی نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دی ہے، پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میں نے کہا 3 پڑھ لی، باقی گھر میں رکھیں، دوسروں کے کام آ جائے۔ یہ صورتحال، طلاق دے دیتے ہیں
مصیبت آتی ہے تو پھر لوگ اشارے سے بتا دیتے ہیں تربت میری۔ مسئلہ پیدا ہوا، کہتے ہیں جاؤ دارالفتہ میں، جاؤ مولوی کے پاس۔ خیر، تو جب وہ آیا سفر سے اور یہ پتہ چلا کہ باپ کے گھر بیوی چلی گئی، اب پریشان ہوا، مولویوں کے پاس گیا۔ سب نے کہا شرط پائی گئی اس لیے طلاق ہو گئی، شرط پائی گئی طلاق ہو گئی۔ تم نے کہا تھا کہ باپ کے گھر گئی، طلاق واقع ہو گئی طلاق۔ اب بیچارہ پریشان۔ اس زمانے میں حضرت شاہ عبدالعزیز کی عمر 14-15 سال تھی، بالکل نوعمر تھے، لیکن علم ان کا بہت تازہ، اور حضرت شاہ ولی اللہ کی گود میں وہ پلے بڑھے تھے۔ ہوتے ہوتے بات ان تک آئی، انہوں نے اس شوہر سے کہا اگر تم وعدہ کرو کہ مجھ کو مٹھائی کھلاؤ گے تو بیوی تمہاری بچ جائے گی، مٹھائی کھلاؤ گے بیوی بچ جائے گی۔ اس نے تو کہا ہوگا مٹھائی کیا، پوری حلوائی کی دکان لا دوں گا، پہلے فتویٰ تو دیجئے۔ شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ لکھا، اس عمر میں فتویٰ لکھا اور کہا اور لکھا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ یہ جو ہمارے افتاء میں پڑھتے ہیں بچے وہ سمجھیں نقطہ آفرینی کیا ہے۔ لکھا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی اس لیے کہ شوہر نے یہ کہا تھا کہ اگر تو باپ کے گھر گئی تو طلاق واقع ہوگی۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ گھر جس میں بیوی گئی وہ باپ کا نہیں تھا، اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہو گیا، اس لیے وہ باپ کے گھر نہیں گئی، وہ باپ کے جو وارث ہیں ان کے گھر گئی۔ جب شرط نہیں پائی گئی تو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ غور کیجیے کتنی باریک بات ڈھونڈ کر نکالی انہوں نے۔ اب جب علماء کو دکھایا گیا کہ یہ نوعمر جوان اس نے فتویٰ دیا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، آپ لوگ تو کہہ رہے تھے ہو گئی، تو جس عالم نے بھی دیکھا اس نے کہا کہ فتویٰ صحیح ہے، الفتویٰ صحیح والمجیب مجتہد۔ اس نے تو اجتہاد سے کام لیا، ذہانت و ذکاوت سے کام لیا۔ آپ غور کیجئے کہ کس درجے کا علم ان کے اندر تھا، اور اس کے دسیوں واقعات ہیں، وہ اگر سناؤں گا تو وقت ہوگا۔ آپ کو میں نے اس لیے یہ بات سنائی کہ ذہن میں رکھیے کہ علم کا ایک جہان ہے، اگر آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو بھی علوم سے روشن اور منور فرمائے گا، آپ کا بھی امتیاز ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، جد و جہد کریں، مل ہی جائے گا ہدف، کسی کا شعر ہے، مل ہی جائے گا ہدف خواہ ہو کتنا ہی بلند، شرط یہ ہے کہ کوشش اسی معیار کی ہو۔ آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے اگر آپ اس مطلوبہ منزل تک پہنچنے کے لیے معیاری محنت کریں۔ امام شافعی اپنے مشہور اشعار میں فرماتے ہیں بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر الليالي ومن رام العلا من غیر قد اضاع العمر في طلب المحال تركت النوم ربي في الليالي بلغني الى اقصى المعالي۔ جو آدمی موتیوں کی تلاش کرتا ہے اس کو دریا میں غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے۔ یغوص البحر من طلب اللآلی ومن طلب العلا سہر الليالي بقدر القد تکتسب المعالی۔ جتنی محنت ہوگی اسی کے بقدر آپ کا مرتبہ بلند ہوگا، آپ جتنی کوشش کریں گے
اسی قدر منزلیں آپ کے قدم چومنے کے لیے آئیں گے۔ خیر، حضرت شاہ عبدالعزیز پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا، اور فتویٰ صرف اس لیے نہیں دیا تھا کہ انگریزوں کا تسلط ہم پر قائم تھا، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس ملک کے بسنے والے مسلمانوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ 7 سمندر پار سے یہاں عیسائی مشنریز آتے تھے اور وہ مسلمانوں کو ورغلاتے تھے۔ کتنے لوگوں کے دین و ایمان کو انہوں نے خرید لیا، کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنایا، SC ST OBC کے لوگوں کو عیسائی بنایا۔ یہ ان کی کوششیں مسلسل جاری تھیں، اور اس محاذ پر بھی اور علماء کے ساتھ شاہ عبدالعزیز بھی ڈٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے زبردست مناظرے کیے، مباحثے کیے، عیسائی پوپ اور پادریوں کو شکست دی۔ یہ بھی آپ کے سمجھنے کی چیز ہے کہ ایک عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی جہاں کہیں اللہ کے دین پر ایمان پر یلغار ہو، عالم دین کو سینہ سپر ہو کر اس کے مقابلے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ مصلحت کے نام پر بزدلی اختیار کرنا اللہ کے دین سے بدترین بے وفائی ہے۔ مصلحت کے نام پر پیچھے ہو جانا، شکست حوصلہ بن جانا، یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں جن کا حال یہ تھا کہ ان کو اونٹ پر بٹھا کر درے مارے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک بن انس اقول ان طلاق المکرہ لیس بواقع۔ یہ ہمارے آباء و اجداد تھے کہ حضرت امام مالک کو درے لگائے جا رہے ہیں، اونٹ پر بٹھایا گیا ہے۔ ایک فتویٰ انہوں نے دیا تھا جو حکومت کو پسند نہیں آیا تھا، اور اس پر سزا دی جا رہی تھی، اور اس وقت وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک بن انس اقول ان طلاق المکرہ لیس بواقع۔ یہ ہمارے آباء و اجداد تھے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلنا چاہیے۔ احمد ابن حنبل کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنا مارا گیا خلق قرآن کے مسئلے میں کہ صدائے حق میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ جس جلاد نے حضرت امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگائے تھے، وہ خود یہ کہتا تھا کہ اگر اتنے کوڑے میں کسی ہاتھی کو بھی مارتا تو وہ مر جاتا۔ صرف احقاق حق کے لیے، صرف ابطال باطل کے لیے اس طرح ہمارے باپ دادا نے قربانی دی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم کسی ایسی حکومت میں جو غیر مسلموں کی ہو اپنی شریعت کے دفاع اور حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں جب کہ مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، اس وقت بھی اگر مسلمان حکمرانوں نے کوئی غلط راستہ اپنایا یا شریعت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم نے اپنوں سے بھی کہا تم اپنے ہو یا بیگانے، تم اپنے رہو یا بیگانے بن جاؤ، خدا کی شریعت سے اس کے ساتھ کھلواڑ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا اللہ کے دین میں ترمیم ہوگی اور میں زندہ اس کو دیکھتا رہوں گا؟ میرے جیتے جی اللہ کے دین میں ترمیم ہوگی؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ ہمارے اسلاف کا وتیرہ رہا ہے، ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ شاہ عبدالعزیز نے جب دیکھا کہ انگریز عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ آئے مقابلے میں، زبردست مناظرے کیے، تکلیفیں جھیلی، مشقتیں برداشت کی۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عیسائی پادری سے ان کا مناظرہ ہوا، بہت دلچسپ ہے، اس لیے آپ کو سنا دیتا ہوں چونکہ ہمارے طلبہ ہیں، اپنے بچے ہوتے ہیں، عزیز ہوتے ہیں، جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں،
تو دل کی بات ان سے کہنے کا جی چاہتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز اس زمانے کا بہت بڑا عیسائی عالم آیا تھا دہلی، اس نے کہا جو تمہارا مسلمانوں کا سب سے بڑا عالم ہو اس کو لاؤ، اس سے میں مناظرہ کروں گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز تشریف لائے، اس نے بہت ہی عجیب سوالات کیے، چند سوال بتاتا ہوں۔ ایک سوال اس نے یہ کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ اگر وہ اللہ کے محبوب ہیں تو جب ان کے نواسے کربلا میں شہید کیے جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے کہہ کر اپنے نواسے کو بچا کیوں نہ لیا؟ یہ سوال کیا، کس طرح شک شبہ پیدا کرتے تھے۔ قربان جائیے، شاہ عبدالعزیز نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ہمارے پیغمبر نے اللہ سے کہا کہ نواسہ مشکل میں ہے، بچا لیجئے۔ ادھر سے جواب یہ آیا تم اپنے نواسے کی بات کرتے ہو، ادھر ہمارے بیٹے عیسیٰ کو لوگ سولی پہ چڑھا رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ انہی پہ پلٹ دیا، ان کا عقیدہ انہی پہ پلٹ دیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، تو ان کا عقیدہ ان پر الٹ دیا۔ پھر اس نے ایک اور بہت مشکل سوال کیا اور اس کو آپ بھی آسانی سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس نے کہا ذرا یہ بتائیے کہ ایک شخص راستہ چل رہا ہے، بھٹک جاتا ہے، ایک درخت کے پاس پہنچتا ہے، اس درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک آدمی جاگا ہوا ہے، یہ راستہ بھٹکنے والا کس سے راستہ پوچھے گا؟ اگر آپ ریاض العلوم کے عزیزوں سے پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے بتائیے؟ راستہ کس سے پوچھے گا؟ جاگے ہوئے سے کہ سوئے ہوئے سے؟ جاگے ہوئے سے، یہی سب کا جواب ہوگا۔ لیکن یہ بالکل غلط جواب ہے، یہ نقصان دہ جواب ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ وہ اصلاً یہاں سے پوچھ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، زندہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ جو زندہ ہے، جاگا ہوا ہے، اس سے پوچھا جائے گا، یعنی شریعت اس کی چلے گی، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ سوال کیسا کیا؟ ایک آدمی راستہ بھٹک گیا، ایک درخت کے پاس پہنچتا ہے، ایک آدمی جاگا ہوا ہے، ایک آدمی سویا ہوا ہے، راستہ کس سے پوچھے گا؟ راستہ کس سے پوچھے گا؟ شاہ عبدالعزیز کتنے ذہین تھے، سمجھ گئے یہ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتا ہے۔ کیسا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ارے میاں وہ جو جاگا ہوا ہے وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ سویا ہوا اٹھے گا تو میں اس سے راستہ معلوم کروں گا۔ غور کیجیے، وہ انتظار میں ہے۔ کیسا خوبصورت جواب ہے کہ اب شریعت چلے گی صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خود حضرت نے فرمایا لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہے۔ شریعت صرف ایک قیامت تک کے لیے ہے، قرآن آخری کتاب، شریعت محمدی آخری شریعت، اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا دین قیامت تک کے لیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اعلان کر دیا گیا اور وضاحت بھی کر دی گئی، ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں اور کوئی راستہ معتبر نہیں، اور پیغمبر کی شریعت کے علاوہ کوئی نظام چلنے والا نہیں۔ ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک۔ ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم کو ایک ایسی صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ لیلھا کنہارھا، کہ اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے۔ الفاظ دیکھیے، لیلھا کنہارھا،
اشارہ ہے کہ دنیا کے ہر نظام میں خوبی کے ساتھ خامی ہے، دنیا کے ہر نظام میں اجالے کے ساتھ اندھیرا ہے، دنیا کے ہر نظام میں عدل کے ساتھ بے انصافی ہے۔ صرف ایک نظام کائنات کا ایسا ہے جس میں عدل ہی عدل ہے، اجالا ہی اجالا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، خوبی ہی خوبی ہے، اس میں اندھیرے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور وہ نظام وہ ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، نظام مصطفی۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک آگ جلاتے ہیں، ایک آگ جلاتے ہیں اور اس میں آپ قرآن ڈال دیں، میں بائبل ڈالتا ہوں، انجیل، جو کتاب جل گئی وہ باطل، جو نہیں جلی وہ حق۔ اس طرح کی پیشکش کی۔ جیسے ایک دفعہ عطا اللہ شاہ بخاری نے قادیانی سے کہا تھا، یہ جو منارہ تم بنا رہے ہو، چلو اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، وہاں سے کودیں گے، جو مر گیا وہ باطل پہ، جو جی گیا وہ حق پہ۔ وہ تو جانتا تھا کہ شامت اپنی ہی آنے والی ہے، اس لیے چڑھا نہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری کو پتہ چلا تو بہت خفا ہوئے عطا اللہ شاہ بخاری پر، وہ کہا میاں ایسے بحث کی جاتی ہے، ایسے مناظرہ کیا جاتا ہے، خدا نخواستہ تم ہی گر کے مر جاتے تو ہم سب باطل پہ ٹھہرتے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا حضرت آپ مجھ کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، کون جاتا کون کودتا، اگر وہ میرے ساتھ چڑھ جاتا اس کی گردن پکڑ کے نیچے پھینک دیتا، قسم جہاں پاک، لا الہ الا اللہ۔ تو اس نے کہا قرآن بھی ڈالو اور انجیل بھی ڈالو، حق باطل کا فیصلہ ہوگا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے کہا ایمانی فراست سے، ارشاد فرمایا تم گستاخ لوگ ہو، تم اپنی کتاب آگ میں ڈال سکتے ہو، ہم اپنی کتاب نہیں ڈال سکتے۔ اگر حق اور باطل کا یوں ہی فیصلہ کرنا ہے، آگ جلاؤ، تم بھی کود جاؤ، میں بھی کود جاتا ہوں، جو جل گیا وہ باطل پر، جو زندہ رہا وہ حق پر، آؤ اس طرح حق اور باطل کا فیصلہ کر لو۔ بس جیسے ہی اس نے یہ سنا دم دبا کر بھاگا، اس لیے کہ انجیل پر کوئی مسالہ لگا کے لایا تھا جس سے آگ اثر نہیں کرتی، لیکن جسم پر کوئی مسالہ نہیں تھا، اس نے سوچا کہ اوپر تو جلنا ہی ہے، یہاں بھی جلنا ہی پڑے گا، تو اس لیے راہ فرار اختیار کی، فر یفر کی، ماضی مضارع سب کی گردان پڑی، مجہول معروف سب، اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ جو آپ کو سنانا تھا وہ یہ کہ حضرت شاہ عبدالعزیز نے کس طرح مقابلہ کیا، اور یہ ہر دور کے علماء کی ذمہ داری ہے۔ اب سنیے، شاہ عبدالعزیز نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا، اور اس فتوے کے نتیجے میں ملک میں آزادی کی جد و جہد شروع ہوئی۔ ان کے بہت ہی با اختصاص خلیفہ تھے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے باضابطہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، بالا کوٹ کے میدان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید کیے گئے۔ حضرت سید احمد شہید نے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف ایک لہر پیدا کی۔ ہمارے علماء تھے مولانا اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی اور سینکڑوں علماء جو ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے باضابطہ 10 بدس جنگ لڑی۔ غور کیجئے کہ علماء کرام نے آزادی کی جد و جہد میں کس طرح حصہ لیا۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو زبانی بات چیت کرتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں ہیں جو معافی نامے داخل کر کے انگریزوں کی جیل سے فرار ہو گئے۔ ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے اس وقت آزادی کی آواز لگائی جبکہ آزادی کا نعرہ دینا اپنے آپ کو تختہ دار پر لٹکانا تھا۔ ہمارے علماء کے ساتھ کس طرح برا سلوک کیا گیا، ان کو خنزیروں کی کھال میں بھر کر زندہ جلا دیا جاتا تھا، کبھی ان کو توپ کے دہانوں پر رکھ کر گولے چلا دیے جاتے تھے، جسم ان کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ کتنے ہمارے علماء برسوں جیل میں رہے، اور یہ بھی آپ کے سمجھنے کی چیز ہے کہ جیل کاٹ رہے ہیں، سخت ترین مشکل میں ہیں، لیکن وہاں بھی علم سے اور قلم سے، درس سے اور تدریس سے، تصنیف اور تحقیق سے رشتہ ان کا قائم ہے۔ یہ علم الصیغہ ہم پڑھتے ہیں، مفتی عنایت احمد کاکوروی نے یہ کتاب
اس وقت لکھی جب وہ انگریزوں کی جیل میں تھے، جزائر انڈمان میں تھے، قید تھے۔ انہوں نے تقویم البلدان لکھی جبکہ وہ جیل میں تھے۔ مولانا جعفر تھانیسری نے کالا پانی لکھی جبکہ وہ جیل میں تھے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا جبکہ وہ مالٹا میں انگریزوں کی جیل میں قید تھے۔ ہمارے علماء اس طرح دین کی اور علم کی خدمت کر کے گئے کہ ان کو جیل کی تنگ و تاریک کوٹھری بھی علم اور قلم سے محروم نہ کر سکی اور ان کا رشتہ درس و تدریس سے روک نہ سکی۔ یہ ہمارے باپ دادا کی تاریخ ہے۔ آپ عزیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، حالات مشکل ہوں یا آسان، چاہے ہم پر یلغار ہو، چاہے آسانی کا دور، ہمیں ہر وقت ہر زمانے میں اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ علم سے قلم سے رشتہ قائم رکھنا ہے۔ جو رشتہ مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر علم سے قائم ہوا ہے، زندگی کی آخری سانس تک وہ باقی رہنا چاہیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام ابو حنیفہ کے با اختصاص شاگرد ہیں، عظیم قاضی ہیں، بہت بڑے عالم قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ نے بہت محنت سے ان کو پڑھایا تھا۔ وہ غریب بچے تھے اور کام کرنے کے لیے جاتے تھے، حضرت پڑھاتے ہوتے تھے، وہ گزرتے تھے، حسرت سے دیکھتے تھے کہ بچے پڑھ رہے ہیں، مجھ کو مزدوری کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ کسی دن رک کر درس سننے لگے، جی لگنے لگا، پھر غائب ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ نے ان کی غیر حاضری کو محسوس کیا۔ ایک دن بلا کر پوچھا، بیٹے تم آتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ میری امی کہتی ہیں کہ تم کو کام کرنا ہے، میں یتیم ہوں، گھر میں پریشانی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا تم یہاں ہمارے درس میں آیا کرو، گھر میں جو پیسے لگیں گے ہم تم کو دے دیا کریں گے۔ ان کی کفالت کی، ان کو آگے بڑھایا، ان کو پڑھایا۔ مدرسوں کی تاریخ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتے ہیں، پیسوں کے لیے نہیں، جائیدادوں کے لیے نہیں، مشقتیں سہ کر اور اپنے چراغ دل کو جلا کر شاہراہ علم کو روشن کرنے کی تاریخ ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑوں کی تاریخ ہے، ہمارے معلمین کی تاریخ ہے۔ استاذ بہت بڑی اور قیمتی شے ہے۔ استاذ ہمارے سر کے تاج ہیں، استاذ معمار قوم ہیں۔ دست معصوم میں وہ لوح و قلم دیتا ہے، نونہالوں کو قندیل حرم دیتا ہے، بانٹتا پھرتا ہے روشنی سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ یہ استاذ اور معلم کا کردار ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس طرح ان کو پڑھایا اور اتنے بڑے عالم ہوئے، قاضی القضات ہوئے، چیف جسٹس ہوئے۔ پوری اسلامی سلطنت میں ان کے قلم کا فیصلہ نافذ ہوتا تھا، بادشاہ ان کا احترام کرتا تھا۔ ہارون الرشید بسا اوقات ان کے ہاتھ دھلاتا تھا۔ وہ بادشاہ جس کے رقبہ سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، وہ بادشاہ ان کے ہاتھ دھلاتا تھا۔ غور کیجئے کہ علم کیسی عظمت عطا کرتا ہے۔ ایک دفعہ دسترخوان پر تھے، ہارون الرشید نے، اس زمانے کا کوئی بہت ہی قیمتی حلوہ ہوتا تھا جس میں ڈالی جانے والی چیزیں جلدی نہیں ملتی تھی۔ بادشاہ کے دسترخوان پر کبھی کبھی وہ حلوہ آتا تھا۔ بادشاہ نے بڑے ادب سے پیش کیا کہ حضرت یہ ہمارے دسترخوان پر بھی کبھی کبھی آتا ہے، آپ اس کو کھا لیجئے۔ حضرت نے اس کو کھانا شروع کیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ کیوں رو رہے ہیں، پوچھا کیا ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں رواں ہیں؟ حضرت امام ابو یوسف نے کہا میں چھوٹا سا تھا، غریب تھا، کوئی مجھ کو جانتا نہیں تھا۔ میرے استاذ ابو حنیفہ نے کہا تھا بیٹا علم حاصل کر لے، تیری عظمت کی شان ہوگی، اور ایک دن مجھ سے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس علم کی برکت سے تو کاجو بادام کا حلوہ کھائے گا۔ آج اللہ نے وہ وقت مجھ کو دکھایا ہے تو مجھ کو میرے استاذ کی یاد آ گئی۔ غور کیجیے کہ ہمارے مدارس کی تاریخ کیا ہے، ہمارے بڑوں اور بزرگوں کا کردار کیا ہے۔ آپ کو جو سنا رہا تھا وہ یہ کہ امام ابو یوسف کے انتقال کا وقت تھا، اور اس وقت ان کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے عالم۔ انہوں نے اس وقت مسئلے پر گفتگو شروع کی، مسئلے پر، آخری وقت ہے، اس وقت مسئلے کی بابت گفتگو کر رہے ہیں۔
اگر وقت تفصیلی ہوتا تو واقعہ بھی بیان کرتا، مگر مجھے اور آپ کو دوسری اہم باتیں کہنی ہیں۔ اس وقت بھی مسئلے کی بابت گفتگو کر رہے تھے۔ وہ عالم بیان کرتے ہیں کہ جب بات مکمل ہوئی، میں گھر سے نکلا، چند قدم چلا تھا، پیچھے سے رونے کی آواز آئی، معلوم ہوا کہ قاضی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آخر وقت تک، زندگی کے آخری لمحات تک علم سے رشتہ اس طرح قائم رکھا ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے۔ کتنے ہمارے بزرگ تھے جو انگریزوں کی جیل میں رہے اور انہوں نے وہاں رہ کر بہترین کتابیں تصنیف کیں، بہترین خدمات انجام دیں۔ وہ جیل کتنی خطرناک ہوتی تھی۔ یہ آج کل کی طرح کی جیل نہیں کہ جس میں نیتا حضرات جاتے ہیں، گھر سے زیادہ آرام پاتے ہیں، ٹی وی لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، منہ میرا ٹی وی شریف کی طرف، اور اطمینان سے کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ ہاں، بہت آج کل تو وی آئی پی جیلیں ایجاد ہو گئی ہیں، اطمینان سے صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ابھی تو آپ نے قریب میں دیکھا ہوگا، ایک صاحب، نیتا صاحب قید میں تھے جیل میں، اور ایک صاحب باضابطہ ان کے پیر کی مالش فرما رہے ہیں، اور وہ فوٹو کسی طرح باہر آ گیا تو اس پر بوال مچا کہ یہ جیل خانے میں ماشاءاللہ مساج کیسے انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ سب صورتحال ہے۔ اس زمانے کی جیلیں ایسی نہیں تھیں، بہت ہی خطرناک۔ اور وہ جو مالٹا میں قید کرتے تھے، انڈمان میں قید کرتے تھے، وہاں تو اتنے مچھر، سانپ، بچھو اور طرح طرح کے جانور پھیلے ہوئے تھے کہ انسان کا بچ کے آنا مشکل ہوتا تھا۔ وہاں رہ کر ان لوگوں نے علم اور قلم سے رشتہ قائم رکھا۔ اب سنیے، کتنے ہمارے بزرگ ایسے ہیں علماء جنہوں نے 10 12 سال انگریزوں کی جیل کاٹی۔ مولانا ابوالکلام آزاد 10 سال سے زیادہ انگریزوں کی جیل میں رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب غبار خاطر احمد نگر کی جیل میں لکھی ہے، وہیں سے خطوط لکھتے تھے، وہی خطوط غبار خاطر کی شکل میں شائع ہوئے ہیں، جو اردو ادب میں ایک بیش قیمت اضافہ ہے۔ اتنے خوبصورت خطوط مولانا ابوالکلام آزاد نے جیل میں تحریر فرمائے، حافظے کی مدد سے لکھا ہے۔ ایک مرتبہ وہ قید تھے، اس زمانے میں انہوں نے تذکرہ لکھی، جس میں انہوں نے اپنے کچھ حالات اور اپنے بڑوں کے حالات لکھے ہیں۔ تذکرہ ضخیم کتاب ہے۔ جیل میں ترجمان القرآن جو ان کی تفسیر ہے، اس کی 1 یا 2 جلد انہوں نے جیل میں لکھی۔ یہ سب خدمت جیل میں انجام پا رہی، وہ برسوں جیل میں رہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری جو بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے مقرر، اتنے بڑے خطیب کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک تقریر فرماتے تھے، بہت ہی زبردست خطیب، اتنا بڑا مقرر بر صغیر میں پیدا نہیں ہوا جتنے بڑے خطیب عطا اللہ شاہ بخاری تھے۔ وہ خود فرماتے تھے کہ میری آدھی عمر ریل میں کٹی، آدھی عمر جیل میں کٹی۔ آدھی عمر ریل میں گئی کہ سفر کر رہے ہیں، یہاں تقریر، وہاں تقریر، وہاں تقریر، بے پناہ مشقت کی، انگریزوں کے خلاف پورے ملک میں ماحول قائم کیا۔ اتنی زبردست تقریر کرتے تھے کہ لاکھوں کے مجمع کو مٹھی میں رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کو وہ طلاقت لسانی عطا کی تھی، وہ علم دیا تھا، اللہ نے ان کے گلے میں وہ قوت پیدا کی تھی۔ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر بہت کم استعمال ہوتے تھے، بڑے بڑے مجمع کو صرف وہ اپنے حلق کی طاقت کے زور پر خطاب کرتے تھے، ہزاروں کے مجمع کو بغیر مائک کے خطاب کرنے۔ ایک دفعہ بیمار تھے، سخت بیمار تھے، اور تقریر کا اعلان ہو چکا تھا، ہزاروں لوگ جمع تھے وہاں، ان کو چارپائی پر لایا گیا، لیٹے ہوئے لائے گئے، لوگ مشتاق تھے کہ تقریر سنیں گے، چارپائی پر لٹا کر ان کو لایا گیا، اور اس عالم میں چارپائی پر لیٹے لیٹے انہوں نے 3 گھنٹے تقریر فرمائی۔ چارپائی پر لیٹے لیٹے 3 گھنٹے تقریر۔ بہت ہی ظریف اور ذکی انسان تھے، خوب لطیفے بھی تقریر میں سناتے تھے، اس لیے اور لوگوں کو دلچسپی ہوتی تھی۔ ایک قصہ سن لیجئے۔ ایک دفعہ ان کے مجلس لگی ہوئی تھی، کسی نے کہا حضرت وہ روس والوں نے خلا میں راکٹ بھیجا تھا، اس میں کتیا بٹھا کر بھیجی تھی، الحمدللہ کہ وہ کتیا زندہ سلامت واپس آ گئی، بھیجا گیا تھا واپس آ گئی۔ تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ، اچھا ہوا کہ زندہ واپس آ گئی، ورنہ اچھا ہوا کہ زندہ واپس آ گئی، میری تمہاری عزت رہ گئی، ورنہ اس کو دیکھ کر
اوپر کی مخلوق یہ سمجھتی کہ نیچے ایسی ہی مخلوق آباد ہے، نیچے ایسی ہی مخلوق آباد ہے۔ بہت ہی ظریف و ذکی انسان تھے، اور اللہ نے ان کو بولنے کا بڑا ملکہ دیا تھا۔ وہ بھی تقریریں کرتے تھے انگریزوں کے خلاف اور جیل جانا پڑتا تھا، تقریر کرتے تھے، جیل جانا پڑتا تھا، برسوں جیل میں گزرے۔ ایک دفعہ انگریز جیلر آیا ان سے ملنے کے لیے، کہنے لگا شاہ جی کوئی حاجت ہو تو بتائیے، کوئی ضرورت ہو تو بتائیے۔ حضرت نے کہا ہم اپنی ضرورتیں اپنے اللہ سے کہتے ہیں۔ پھر کہنے لگا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ بہترین خدمت یہی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگوں کی بھی بات کتنی خوبصورت ہے، ان کی ادائیں کتنی اچھی اور پیاری ہیں۔ کہا بہترین خدمت یہ ہے کہ تم ہمارا ملک چھوڑو اور اپنے ملک چلے جاؤ۔ یہ چیز ہے کہ ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے، علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے غیر معمولی قربانی دی ہے، اور اتنے بڑے بڑے علماء اس راہ میں شہید ہوئے کہ ان کا ذکر کیا جائے گا تو گھنٹوں درکار ہوں گے۔ مولانا احمد اللہ مدراسی تھے، مولانا سید صادق صاحب تھے، مولانا مفتی عنایت احمد کاکوروی تھے، حضرت مولانا جعفر تھانیسری تھے، اور سینکڑوں علماء بڑے بڑے، اور کتنے ایسے جو گمنام تھے بیچارے، لیکن انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی، سولی پر چڑھائے گئے، ہزاروں علماء کو پھانسی دی گئی، اتنے علماء شہید کیے گئے کہ بسا اوقات 10-10 20-20 گاؤں میں کوئی شخص نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا تھا، اتنے علماء شہید کیے گئے۔ غور کیجئے کہ ہماری قربانیاں، ہمارے علماء کی قربانیاں ملک کی آزادی کے لیے کتنی بیش قیمت تھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی بہت تفصیل بیان کروں، لیکن یہ چند حوالے میں نے اس لیے دیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ملک کی آزادی کی سب سے پہلی آواز بھی مدرسے سے اٹھی، اور اس کے لیے افراد بھی مدرسے سے مہیا ہوئے، یہاں تک کہ جنگ آزادی کا اختتام بھی مدارس کے علماء کے ذریعے ہوا۔ ملک آزاد ہوا انہی کے ذریعے، انہی کے زیر سایہ۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو انگریزوں کی جیل میں رہے، مالٹا میں بھی قید رہے اور شیخ الہند کے وارث ہوئے، وہ مولانا حسین احمد مدنی پیش کیے گئے تھے انگریز کی عدالت میں اپنے ایک فتوے کی وجہ سے۔ انگریز جج نے کہا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے انگریز کی ملازمت حرام ہے؟ کہا ہاں میں نے فتویٰ دیا ہے، کل بھی دیا تھا، آج بھی دیتا ہوں، آئندہ بھی دوں گا۔ اس نے کہا تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں، بغاوت کی سزا پھانسی کے علاوہ کیا ہے؟ پھر اپنے پاس سے ایک چھوٹی سی گٹھری نکالی اور جج کے ٹیبل پر رکھ دی اور کہا آپ جانتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اس میں میرا کفن ہے، میں جب دیوبند سے چلا تھا تو اپنا کفن ساتھ لے کر چلا تھا کہ اگر انگریز حکومت میرے لیے پھانسی کی سزا مقرر کرے تو مجھ کو ایسی ظالم حکومت کا کفن بھی گوارا نہیں ہے، میں اپنا کفن اپنے ساتھ لے کر آیا۔ مولانا حسین احمد مدنی اخیر وقت تک ملک کی تقسیم کے خلاف رہے، ان کے زیر سایہ ملک آزاد ہوا۔ ملک کا وزیر اعظم تک ان کو جھک کر سلام کرتا تھا، اس لیے کہ جانتا تھا کہ اس شخص نے آزادی کے لیے بیش قیمت قربانی بھی دی اور اس کی کوئی قیمت حکومت سے وصول نہیں کی، کوئی عہدہ نہیں قبول کیا، کوئی منصب نہیں قبول کیا، یہاں تک کہ ان کو تمغہ امتیاز دیا جانا تھا، حکومت نے بہت زور دیا مگر حضرت نے پسند نہیں کیا۔ یہ فرمایا ہم نے ملک کی آزادی کے لیے اگر قربانی دی تو اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر دی، ہم نے کسی منصب کے لالچ میں، کسی امتیاز کے حاصل کرنے اور انعام کے پانے کے لیے قربانی نہیں دی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے۔ شیخ الہند انہی کے استاذ تھے، شیخ الہند مولانا محمود حسن جو مالٹا میں اسیر رہے، وہاں سے 1920 میں واپس ہوئے اور سخت بیماری تھی، بڑھاپا تھا، چند مہینے زندہ رہ کر انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت
مولانا حسین احمد مدنی پاس میں نہیں تھے، انہی کے حکم سے مدرسہ عالیہ کلکتہ جا رہے تھے۔ راستے میں اپنے استاذ کے انتقال کی خبر ملی، واپس ہوئے، مگر افسوس کی بات یہ کہ حضرت الاستاذ کے جنازے میں شریک نہیں ہو پائے۔ جب دیوبند پہنچے تو تدفین ہو چکی تھی، بہت ہی افسوس ہوا، قبر پر جا کر زار و قطار روئے، غشی طاری ہو گئی۔ جن لوگوں نے ان کے استاد حضرت شیخ الہند کو غسل دیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ عجیب بات ہے کہ جب ہم نے حضرت کو لٹایا غسل کے تختے پر اور کپڑا اتارا تو ان کی پیٹھ پر گوشت نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت مدنی رو پڑے اور فرمایا کہ میرے استاذ کو انگریز مالٹا کی جیل میں تہ خانوں میں لے جاتے تھے اور مارتے تھے اور کہتے تھے کہ جو لوگ تحریک ریشمی رومال میں تمہارے ساتھ شریک تھے ان کا نام بتا دو۔ حضرت استاذ تکلیف جھیلتے تھے، نام نہیں بتاتے تھے، تکلیف برداشت کرتے کرتے پیٹھ کا گوشت جھڑ گیا تھا۔ آپ غور کیجئے، 70 سال کا بوڑھا انسان ہے، اتنا بڑا عالم ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ وفاداری اس طرح نبھاتا ہے کہ اپنی جان کی قیمت پر بھی اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو قید نہیں ہونے دیتا۔ یہ علماء کا کردار ہے۔ آج جن کے سمجھ میں جو آتا ہے علماء کو، مدارس کو، مولویوں کو کہتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ آج اگر اس ملک کے مسلمانوں کے سر پر ٹوپی ہے اور ان کے چہرے پر داڑھی ہے اور ان کے پیشانی پر سجدے کا نشان ہے اور ان کی مسجدیں آباد ہیں، تو یہ سب علماء کے بہے جانے والے خون کا نتیجہ ہے۔ آج جو بہار اس ملک میں آئی ہوئی ہے وہ مدرسے کی خدمت کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ میں صاف کہتا ہوں اور مجھے کوئی باک نہیں ہے یہ کہنے میں حق کے اعلان و اظہار کو فریضہ سمجھتا ہوں، اس لیے یہ کہتا ہوں کہ مدرسہ وہ ادارہ ہے کہ جس کی خدمت ہر ادارے سے، ہر جماعت سے، ہر جمعیت سے، ہر تنظیم سے، ہر ملی اور سماجی کارکن کی محنت سے بڑھی ہوئی ہے۔ کوئی جماعت، کوئی جمعیت، کوئی تنظیم، کوئی ادارہ مدرسے کی خدمت کے مقابل آ ہی نہیں سکتا ہے۔ سیانت دین، حفاظت دین، تبلیغ دین، دعوت دین اور فتنوں کے ازالے اور سد باب کی ہر دور میں جو خدمت مدرسے نے انجام دی ہے وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اور دنیا کا کوئی ادارہ، دنیا کی کوئی جماعت اس وصف میں مدرسے کے عشر عشیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ صاف طریقے پر اس بات کا اعلان کرنا چاہیے۔ اور خود مسلمانوں میں کچھ لوگ جو دبی دبی زبان سے کہتے ہیں کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے یا مدرسے کی کیا خدمت ہے، ایسے لوگوں سے کہنا چاہیے کہ اگر تم کو مدرسوں سے بغض ہے، علماء سے بغض ہے، تو تم کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ من ابغض عالما بدون عذر شرعی خیف علیہ الکفر، ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ جو کوئی شخص کسی عالم دین سے بغیر عذر شرعی کے دشمنی رکھتا ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، ایمان پر اس کی موت نہیں ہوگی۔ مدرسے کی خدمت بنیادی خدمت ہے، اور علماء نے اس ملک میں تحفظ دین کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ انہوں نے شجر اسلام کی آبیاری اپنا لہو دے کر کی ہے۔ آج مدارس کے ذریعے ہر شعبے میں، ہر جماعت میں، ہر تنظیم میں کارآمد افراد میسر آتے ہیں۔ مدرسہ ہے جو مختلف جماعتوں کو افراد کار مہیا کرتا ہے۔ مدرسہ ہے جہاں سے ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو جماعتیں، جمعیتیں، تنظیمیں قائم کرتے ہیں۔ مدرسہ ہے جہاں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے مقرر بنتے ہیں، خطیب بنتے ہیں، محقق بنتے ہیں، مصنف بنتے ہیں، داعی بنتے ہیں، مبلغ اسلام بنتے ہیں۔ مدرسے کی چٹائی سے ہو کر یہ راستہ آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے مدرسے سے محبت، مدرسے کی خدمت ہمیں اپنے لیے فریضہ سمجھنا چاہیے۔ جو عام مسلمان بھائی ہمارے آئے ہیں، انواع گاؤں کے جو لوگ ہیں، وہ سمجھیں کہ مدرسہ ہماری محبتوں کا مرکز ہونا چاہیے۔ مدرسے سے ہمیں سب سے بڑھ کر پیار ہونا چاہیے، اور مدرسہ اور اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک
مدرسہ قائم ہے۔ اچھی طرح اس کو سنیے کہ مدرسہ جب تک قائم ہے یہ ملت اپنے قدموں پر کھڑی ہے، جب مدرسہ ٹوٹے گا یہ امت اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں رہ سکے۔ جب تک مدرسہ قائم ہے یہ امت اپنے قدموں پر مضبوطی سے کھڑی ہے۔ مدرسہ ٹوٹے گا کوئی جماعت، کوئی جمعیت، کوئی تنظیم اس امت کو کھڑا نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ نے مدرسے کو اس خدمت کے لیے چنا ہے۔ یہ جو چھوٹے بڑے مدرسے ہیں یہ سب اس مدرسے کا امتداد اور تسلسل ہے جس کو ہمارے آقا نے اپنی مسجد میں صفہ کے نام سے قائم فرمایا تھا۔ یہ چھوٹے بڑے چراغ جو روشن ہیں یہ اسی روشن آفتاب و ماہتاب کی کڑیاں ہیں۔ اس لیے مدرسے کی خدمت کو، مدرسے سے محبت کو اپنے لیے فریضہ تصور کریں، عالم سے محبت کریں۔ ابھی میں نے ذکر کیا حضرت امام احمد ابن حنبل کا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے پڑوس میں، ان کے محلے میں ایک عام شخص رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، کہا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ کہنے لگے اللہ نے بخش دیا۔ کس عمل کی وجہ سے؟ جو ہمارے عام مسلمان بھائی ہیں وہ سنیں۔ کہا بخش دیا گیا۔ کس عمل کی وجہ سے؟ کہنے لگا عجیب بات ہوئی، زندگی میں ایک مرتبہ یہ قصہ ہوا تھا کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز کے لیے گیا۔ اس زمانے میں لوٹے سے وضو ہوتا تھا، میں وضو کر رہا تھا، نالی میں پانی بہہ رہا تھا، آدھا وضو ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر حضرت امام احمد ابن حنبل بھی وضو فرما رہے ہیں۔ مجھے شرم آئی کہ میں گنہگار ہوں، میرے اعضائے وضو سے پانی کے ساتھ ساتھ گناہ جھڑ رہے ہیں، اور وہ آگے بڑھتے ہوئے اتنے بڑے عالم اور امام کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ میں ندامت کی وجہ سے آدھے وضو میں اٹھ گیا، لوٹا لے کر حضرت کے ادھر چلا گیا کہ میرے وضو کا پانی ان کے سامنے سے نہ گزرے۔ وہاں جا کر میں نے وضو مکمل کیا۔ اللہ نے مجھ سے کہا تو نے زندگی میں ایک دن میرے ایک عالم بندے کا احترام کیا تھا، اس کے بدلے میں آج تجھ کو معاف کرتا ہوں، تیری مغفرت کرتا ہوں۔ غور کیجئے علماء سے محبت کتنی قیمتی چیز ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا، یا تو علم حاصل کرنے والے بنو، یا سکھانے والے بنو، یا محبت کرنے والے بنو، یا علم اور دین کی باتیں سننے والے بنو۔ ان چار جماعتوں کے علاوہ پانچویں جماعت میں شامل نہ ہونا، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت کے الفاظ ہیں ہلاک ہو جاؤ گے، تباہی اور بربادی مقدر ہوگی۔ اس لیے علماء سے، اہل علم سے، اہل مدرسہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور آپ عزیزوں کو آخر میں یہ نصیحت ہے کہ آپ بھی اس بات کی پابندی اپنے اوپر لازم کریں کہ محنت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ آپ پڑھیں اور عالم ربانی بنیں۔ عالم ربانی صرف نقوش و حروف کو جاننے والے نہ بنیں، صرف کتابوں کو پڑھنے اور سمجھنے والے نہ بنیں، صرف عبارتوں کو حل کرنے والے نہ بنیں، عالم ربانی بنیں۔ ایسا عالم ربانی جس میں خشیت الہی ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، رسوخ فی العلم ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو، جو راتوں کی تنہائیوں میں خدا کے آگے رونے والا ہو، جو امت کے درد سے اپنے سینے کو معمور رکھنے والا ہو۔ قرآن نے کہا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ دیکھو تمہارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ۔ ربانی کا سیدھا ترجمہ یہی ہے، اللہ والے بنو۔ پڑھنا پڑھانا اس لیے نہیں ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں، پڑھنا اس لیے نہیں ہے، پڑھانا اس لیے نہیں ہے کہ ہم پیسے کمائیں، پڑھنا پڑھانا اس لیے نہیں ہے کہ لوگ ہمیں سر آنکھوں پر بٹھائیں۔ میرے عزیزوں، اپنے دل کا درد آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کا صرف ایک اور ایک مقصد ہے، اول و آخر مقصد ایک ہے، اور وہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔
قرآن پاک کس طرح دلوں کے دروازے پہ دستک دیتا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب میرے اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اور کوئی مقصد ہمارے دل میں نہ ہو۔ ہمارا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے، ہماری ہر خدمت اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، جس طرح اس کا کوئی شریک نہیں ہماری نیت میں بھی اس کے علاوہ کوئی شریک نہ ہو، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ آپ ٹھہرے پانی کی طرح نہ بنیں جو سڑ جاتا ہے، آپ بہتے پانی کی طرح بنیں جو اپنی راہ میں آنے والی چٹان کو بھی بہا لے جاتا ہے۔ ٹھہرا پانی کائی کھائے، گھٹ گھٹ کر مر جائے، بہتا پانی پتھر چیرے اپنی راہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔